وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سامعین گرامی قدر، امت مسلمہ دے افراد وچوں صحابہ کرام دی جماعت نو اے امتیازی خصوصیت اور وصف حاصل ہے کہ جتنا شریعت دا علم صحابہ کرام کو موجود ہے، ہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے ساتھی دی ساری زندگی یہ کوشش رہی کہ اپنی معلومات دے اندر جو کچھ میرے علم وچ موجود ہے عمل کرن دے اندر ذرا برابر میرے کول کمی نہ ہوئے۔ اج دے جڑے نازک دور وچ میں تے تساں احباب اپنی زندگی گزریندے پے ہیں، علم دا چرچا زیادہ ہے تے عمل دی اتنی زیادہ کمی ہے۔ صحابہ کرام دے دور دے اندر علم دا اتنا زیادہ چرچا نہیں جتنا عمل دا زیادہ زور ہے۔ جتنے سوالات اج، جتنے جوابات اج اساں اپنی مجلساں دے اندر بیان کرنے ہیں، صحابہ کرام تو ایڈے سوال جواب منقول نہیں کہ انہاں کثرت نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو سوال کیتے ہوئن تے آپ نے جواب بیان فرمائے ہوئن، اتنی کثرت نال جتنی کثرت نال ساری عادت بنی ہوئی ہے ایک دوجے تو سوال جواب کرن دی۔ وجہ یہ ہے صحابہ کرام دی کوشش ہوندی ہے کہ جیڑے سوال دا جواب سانو مل گیا ہے پہلے بندہ عمل کرے بعد دوجا سوال پوچھے۔ چنانچہ حدیث پاک وچ آیا کہ ایک بندہ بڑے شوق نال اشتیاق نال آیا، اللہ دے محبوب میں قرآن سکھن آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک سکھاونا شروع فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وجاہدوا فی اللہ حق جہاد ہی، اللہ دے رستے تے جہاد کرو جنہیں جہاد کرن دا حق ہے۔ وہ عرض کرن لگا اللہ دے حبیب اے سبق بہوئے اج واسطے بہوئے۔ خیر ٹھیک ہے بھئی سبق مختصر ہے کہ نہیں جی کافی ہے، تقریباً پورا مہینہ گزر گیا ہے، اے سبق پڑھن تو بعد دوجا سبق پڑھن واسطے بندہ نہیں آیا۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم بھی حیران بھئی بڑے شوق نال آیا ہے تے ایو کچھ سبق پڑھس اللہ دے رستے تے جہاد کرو جویں جہاد کرن دا حق ہے، ود پورا مہینہ ہو گیا آیا ہی نہیں، غیر حاضر یہ خیر ہوئے ہے۔ صحابہ کرام بھی انتظار وچ، اللہ دے محبوب بھی انتظار وچ پورے مہینے تو بعد آئے، بڑا خستہ حال، ٹاکیاں لگی ہوئی لباس دے اتے، گرد و غبار نال وجود بھرا ہویا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ دین بھئی بڑے یار شوق نال آیا ہمیں تے مختصر جیاں سبق پڑھن تو بعد مہینہ غیر حاضر رہی ہیں کہ اللہ دے محبوب جڑا تساں سبق مینوں پڑھایا آئی اللہ دے رستے تے جہاد کرو جویں جہاد کرن دا حق ہے پورا مہینہ سرحداں تے ون کے اسلام دے دشمناں نال جہاد کریں داریاں ہن تہاڈی خدمت وچ حاضر تھیاں میرے ضمیر گوارا نہیں کیتا جتنے توڑی پہلے سبق تے عمل نہ کراں دوسرا سبق کیویں پڑھاں پہلے سبق تے عمل کر کے آیا ہوں دوجا سبق پڑھاونا تہاڈا کام ہے اگو عمل کر کے دکھاونا میرا کام ہے یہ صحابہ کرام دے دل دا جذبہ ہوندا آئی کہ بعض اوقات صحابہ عمل دی نیت نال سوال کریں دے بھی ہن تاکہ اللہ دے محبوب جواب بیان فرمے سن تے اساں اس جواب دے اوپر عمل کرنا ہے مثال دے طور تے حضرت سلیمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا ایک خاص عزت مقام رکھنے والا صحابی آئی بنو ثقیف قبیلے نال تعلق اس اللہ دے محبوب دی خدمت وچ آیا ہے حضرت میں ایک گل پوچھنا آیا آپ نے فرمایا پوچھ تے نیت اے ہے بھئی آپ بیان کرے سن تے میں عمل کرے سا عرض کرے دے کلی فی الاسلام کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ آدم بعدک اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اے جئی گل میرے سامنے بیان فرماؤ کہ تہاڈا بیان سنن تو بعد تہاڈے تو بعد کہندے کول مینوں پوچھن دی ضرورت نہ رہے اساں تے ایک مولوی صاحب کول مسئلہ پوچھا دوجے تو ونج پوچھا وہ مسئلہ تریجے تو ونج پوچھا بڑی پیاری گل کیتی کلی فی الاسلام قولا لا اسأل عنہ احدا بعدک تسا موجود ہو یا کوئی نہ ہو اس نال کوئی میرا مطلب نہیں اللہ دے محبوب میرا مطلب ہے یہ جواب بیان فرماؤ کہ تھوڑے تو بعد ہور کہ بندے کو جواب پوچھن دی ضرورت نہ رہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سوال سنے اللہ دے محبوب جواب بیان فرماون لگے اے جئی گل میرے کو پوچھی میرا ساتھی تے نال بیان کرے نے تواڈے جواب تو بعد مینوں ہور کہندے کول پوچھن دی ضرورت نہ رہے آؤ میں آمنہ دا نال جواب تینوں بیان کراں قل آمنت باللہ پہلے تو اپنی زبان نال آنکھ میں اللہ کریم نال ایمان گھنایا اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنی زبان نال اقرار کر جو میں اللہ کریم نال ایمان گھنایا تے آمن تو باللہ دا نعرہ مارن تو بعد ثم استقم ڈٹ وائیاں ان اللہ نال ایمان تے یقین دے نعرے مارنا تھا یہ سوکھا ڈٹ وجنا اوکھا ہے الاستقامت فوق الکرامہ خالی زبان نال دعویٰ کرنا آسان ہو دے لیکن ڈٹ وجنا بڑا مشکل ہو دے میں آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم جرا قانون تینوں دسن لگا اس سے عمل کرن تو بعد تینوں ہور کہنے کول پوچھن دی ضرورت نہ راسی کہیں گل دی اللہ دے محبوب کیڑی گل ہے فرمایا قل آمنت باللہ ثم استقم او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم زبان نال نعرہ مار تے دل
نال بھی یقین رکھ کہ میں اللہ کریم نال ایمان گھنایا تے ایمان دا نعرہ مارن تو بعد ایمان دی دل نال تصدیق کرن تو بعد ڈٹ وائیاں جے کر تو ایمان دا نعرہ مارن تو بعد ڈٹ گیوں میں آمنہ دلال اعلان پیا کرے نا اس ڈٹ ونجن تو بعد تینوں کہ بندے کوئی شے پوچھن دی ضرورت ہی نہیں راونی ضرورت تو تا محسوس ہوئے جو تو شک ہی چویں جڑا بندہ پہلے تو ڈٹا کھلوتے اندے تے شک ہی ونجن دا امکان اے تا ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا انداز ہن رب العالمین دے قرآن دا حوالہ سنے سورت دانا سورت حامیم سجدہ 24واں پارہ میرے سامنے رب العالمین نے آیت نمبر 3 کے اندر منظر بیان فرمائے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون جنہ بندیاں نے اے نعرہ مارے کہ ربنا اللہ سارے نفع نقصان دا مالک اللہ کریم ہے انشاء شے حالن فالن الہ دی تمام رب دا مانا پالن والا اما بچے نو پلے دی پئیے فائدے والیاں شیاں دے دی پئیے نقصان والیاں شیاں تو بچے دی پئیے اللہ کریم رب ساری کائنات دا نفع پہنچاون والے نقصان تو بچاون والے جنہ بندیاں دے عقیدہ بن گئے کہ سارے نفع دا مالک بھی اللہ تے سارے نقصان دا مالک بھی اللہ زبان نال نعرہ مارا ہی نے تے دل نال بھی یقین چ رکھا ہی نے اللہ خالی نعرے مارا نال کم بن گیا کہ نہیں ثم استقاموا ڈٹ گئے ساریا مشکلات سامنے آئیاں کھلوتیاں لیکن ڈٹے کھلوتے نہیں نعرے دے اوتے ساری طاغوتی سازاں مٹاون واسطے آ گئیاں سامنے لیکن استقاموا ڈٹے کھلوتے نا برادری بھی مخالف استقاموا رشتے دار بھی چھوڑ گئے استقاموا جائیداداں تے مال بھی لٹیون دا خطرہ ہے لیکن استقاموا ڈٹ گئے اللہ کریم فرمے دے جڑے نفع نقصان دا مالک میں اللہ نو سمجھن تو بعد ڈٹ ونجن بعد میں اللہ نے انہاں نو نگو ساواں رحمت دیندا نا میں اللہ دی رحمت بھی استقبال کریں دیوں دیے اندازہ لگاؤ تقریباً 81 بندہ روم دے بادشاہ نے کہہ چکیتا ہے آمنہ دلال صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ کرامن اے او صحابہ قیدی چاہ دین جنہاں رب العالمین نے اپنی رضا دیاں ٹکٹاں دتیاں ہوئیاں ہن رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ 81 صحابہ کرام وچوں حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے سونے وجود والے چہرے تے بڑا جلال وجود دے اوتے بڑے جمال دے آثار بڑے سونے تے ڈھکے وجود والے کہ دیکھن والا بندہ ہی متاثر تھی ویندا ہوندا ائی حضرت عبداللہ ابن حذیفہ دے جمال تے جلال نو دیکھن تو بعد باقی 80 صحابہ کرام نال کھلوتے حضرت عبداللہ نو وکھرا کیتا گیا ہے کہ بادشاہ روم دا سامنے کھلار کے آکھن لگے بڑے جلال والا بندے بڑے جمال والا بندے حسن و جمال دا پیکر بندے تے میں تینوں اپنا جوئی بناون واسطے تیار ہاں تے نمبر 2 اپنی بادشاہی دے اندر تینوں حصہ دیون واسطے تیار ہاں تو پیشکشاں کی دین روم دے عیسائی بادشاہ نے آئے کھلوتے ہو میرے دربار دے اندر تے میری بادشاہی وچوں تانوں چھڑاون والا بندہ ہی کوئی نہیں چار چپیروں پارے ہی نہ ہتھکڑیاں نال تہاڈا وجود جکرا ہے الٹا میں تینوں پیشکش پیا کرے نا میرا دماغ بننا بھی قبول کر گنا تے بادشاہی دے اندر بھی تینوں میں حصے دار چا بنے نا لیکن شرط ہے آمنہ دے لال دا دین چھوڑ دے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بادشاہ دی اس پیشکش دے جواب وچ جڑے جملے آکھن
اسلام دی تاریخ تے رکھن حضرت عبداللہ فرماون لگے بادشاہ روم بھائی سائی سن لو آتیتنی جمیع ما تملکو و جمیع ما تملکو العرب علی ان ارجع من دین محمد طرفت عین ما قبل تو اور روم بھائی سائی بادشاہ تو مینو دماد ہون دی پیشکش پیا کرے نے آخر میں اپنی بادشاہی دے وچ بھی تینوں حصے دار بنا کے انسان تو جتنی بادشاہی دا مالک ہے حصے دار نہیں تو اپنا تخت تاج قربان کر گے تخت تاج میرے حوالے چا کر تو مینوں حصے دار بناونا چاہنے کہ اگر ساری بادشاہی میرے حوالے چا کر کہ جتنی کائنات دے عرب جتنی شاہیاں دے مالک انہاں سارا دا مالک مینوں چا بنا تے آگ ایک وال دے برابر بھی پلک جھپکن دے برابر بھی آمنہ دے لال دے دین تو ہٹ نہیں ساری بادشاہی ایک پاسے ہوئے تیری بادشاہی بھی ساری دنیا دے بادشاہاں دی بادشاہی بھی ایک آگ جھپکن دے برابر حالانکہ کیڑا وقت لگدا ہے وقفہ ہی نہیں لگدا آگ جھپکن دے برابر وچ ایک آگ جھپکن دے برابر وچ میں آمنہ دے لال دے دین نوں چھوڑا ساری بادشاہی ہلن تو بعد ماں قبل تو اینو پیرا دی ٹھوکرا نال اڑا سکدا ایک پلک جھپکن دے برابر آمنہ دے لال دی شریعت نہ چھوڑ سکدا اللہ اللہ قل آمنت باللہ ثم استقم ڈٹ ونج بندہ اللہ اللہ بڑی چنگی تو کیتی ہے راس نہیں آئی حکم دیتے ساپڑے لشکریاں نو سولی تے لٹکاؤ منظر دیکھانا لے سولی تے لٹکایا گیا حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نو رضی اللہ تعالی وقت بادشاہ بھی منظر دیکھانا لے اپنے فوجیاں نو آکھن لگا لوہے دیاں سلاخاں چوں جالیاں لے کے حضرت عبداللہ دے وجود دے اندر پوڑو ہتھاں وچوں پیراں وچوں نوکدار سلاخاں پہ پڑے نے جگر دے اتے بھی رکھی نے سلاخ کہ حال سنا حضرت عبداللہ ابن حذیفہ دی زبان وچوں نکلے او بادشاہ سلامت تو میں موت تو ڈرے دا بھی ہے پہلے تا لالچ کی کوشش کی تھی ابھی میں لالچ نہ آیا ہوں تو میں سولی دے چڑھا کے موت تو پیا ڈرے میں جان دے سکدا ایمان نہ دے سکدا اس کا سولی تو لہا گنو لہایا گئے ترامے دی گدے گرم کی گئی ہے تیل پایا گیا خون جڑے ویلے تیل کھولن لگی ہے اسی جڑے کھلوتے ہیں صحابہ کرام مسلمان غریب ایک مسلمان نو چاہ کے عمر دے تیل دے اندر دا سٹائی نے اتنی حدت تے تبشتے گرمی آئی سارا گوشت ہڈیاں تو وکھرا تھی ہے تے ہڈیاں چمکن لگ گئیاں بڑک دے تیل دے اندر حضرت عبداللہ ابن حذیفہ نو بادشاہ آکھن لگے جے کرتے میری پیشکش نہ منی آمنہ دے لال دا دین نہ چھوڑا جے کر اللہ کریم والا یقین تے ایمان والا کلمہ نہ چھوڑا پہلے بھی ایو حشر ہونے پہلے گوشت ہڈیاں تو وکھرا تھی وجنے تے سفید ہڈیاں چمکدیاں پیاں اسے نا نشانہ عبرت نو بنا دے سا حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آکھن لگے بادشاہ سلامت کوئی پرواہ نہیں یہ جان دی ہوئی تو سیکھ تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا تے جڑے ویلے چرخی نال بن کے حضرت عبداللہ ابن حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مڑک دے تیل دے اندر جڑا دیگ دے اندر ابلدا پیے سٹن لگے تے دھکا دیون لگے نا حضرت عبداللہ دے آنسو آ گئے زاروں قطار رو پیے فوجیاں ڈٹھے بادشاہ سلامت عبداللہ رودا پیے آنسو آ گئے نا
ہو سکتا ہے متا دل نرم تھی گیا ہوئے چرخی تو لہایا گیا ہے بادشاہ کے سامنے پیش کیتا گیا ہے عبداللہ اے دس رونا کیوں ہے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دی مجلس کے اندر باون والے صحابی بیان کیتے رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم دا ساتھی آنسو جاری نظاروں قطار عبداللہ رودا کیوں خیروں میں سارے کل رحم دی اپیل کرنا چاہنے حضرت عبداللہ رو کے آکھن لگے ارمان پیا کرے لو ایک میری جانے جی اللہ کریم دے نام تے لگدی پئی ہے ارمان دی وجہ تو رودا پیا کہ میرے وجود تے جتنے وال ہر ہر وال کے برابر جانوں بھی اللہ دے نام تے قربان کرا چاہ ارمان ہے جو جان ہی کے زیادیاں جانا نہیں جی زیادیاں جانا ہونیاں رب العالمین دے درباری پیش کر رہا جا کوئی سگانے خنجرے تسلیم رہا ہر سماز غیب جانے دیگر اللہ اللہ ایماندار بندہ جراؤ دے او دے سامنے شہادت دی موت مومن تا موت تو دردہ ایک بے دین بندہ رب العالمین دا باقی بندہ قبرہ دے سجدہ کرن والا بندہ مردہ تو ڈرن والا بندہ داریا بندہ موت تو ڈرے تا ڈرے اگر مسلمان نو کامیابی مل گئی ہے فتح ہے اگر مسلمان دے اتے اللہ دے رستے تے موت آ گئی ہے شہادت ہے اللہ اللہ مومن بندہ تا موت تو گھبرا سکدا لوگ مسلمانوں موت تو پہ ڈرے ہیں اس کا بس دے گی نہیں سکنا قید کرو حضرت عبداللہ نو وکھرا باقی صحابہ کرام نال قید حضرت عبداللہ بھی قید دے اندر ہتکڑیاں لگی ہوئی کھاون پیون واسطے کوئی چیز نہیں دیونی بند کر دیتا گیا دانا تے پانی کافی ساریاں جڑے نے دیواراں گزریاں برتن شراب پا کے تے ایک برتن دے اندر خنزیر دا گوشت رکھ کے حضرت عبداللہ دے سامنے رکھا گیا ہن مسئلے اللہ فرماتا فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ او کائنات والوں اگر بندے نو اے خطرہ کہ میں فوت تھی ویسا تے کھاون پیون واسطے کوئی حلال شے نہیں ملدی بندہ اتنا سارا حرام چگ گنے جس نال بندے دی جان بچ ونجے تا گنجائش ہے لیکن پہلی شرط غیر باغ ولا عاد حلال بھی بندہ نہ سمجھے ضرورت تو بندہ زیادہ بھی نہ کھائے جے کر جنگل وچ بندہ سفر پیا کرے دے کھاون پیون دا سامان مک گیا تے بندے دے اوتے موت دے آثار ظاہر تھیون لگے بھوک دی وجہ تو خنزیر موڑ پیے شریعت اجازت دیتی ہے اتنا ٹکڑا کر کے کھا چھوڑ حلال نہ پیا سمجھے لیکن اتنا ٹکڑا کھانے جتنے نال تیری جان بچ سکتی ہوئے میں اللہ اعلان کرے نا فلا اسم علیہ اس بندے نو گناہ کوئی نہیں ہونا کئی دیوارا دی بھوک تے تسے موت دے آثار ظاہر تھیون لگے بھوک تے پیاس دی وجہ تو ہن گنجائش صحیح تھوڑی گئی شراب چگ گھنے نا تھوڑا جی خنزیر کا ٹکڑا چگ گھنے نا تاکہ جان بچ ونجے شریعت اجازت دیتی ہوئی ہے حضرت عبداللہ ابن حذافہ نے واپس چگیتے شراب نو واپس چگیتے اس خنزیر کے گوشت نو واپس چگیتے موت میرے منظور ہے لیکن شراب کا قطرہ بھی نہیں چکھنا موت میرے منظور ہے لیکن خنزیر کے گوشت کا ذرہ بھی نہیں چکھنا جڑے دوئے شیاں واپس آ گئی بادشاہ سلامت آخر لگا حضرت عبداللہ نو سامنے گننا ہو جڑے ہتھکڑیاں گرفتار کر کے سامنے لایا گیا عبداللہ حال سنا کیوں شراب نہیں چکھی کیوں خنزیر کے گوشت کا ٹکڑا نہیں چکھا حضرت عبداللہ جواب دیون لگے نصرانی بادشاہ گنجائش صحیح میری شریعت دے اندر جان بچاؤن واسطے میں ذرا چگ گنا لیکن میں تساں غیر مسلمانوں خوش نہیں کرنا موت منظور ہے تو خوش نہیں کرنا اس آخا یار بڑے پکے بندے ہو ان کر
میرے سر نو چا چوم تے میں تینوں چھڑے نا تے باقی بندے کہ انہوں نے چھڑے نا. میں پوچھ گیا بھائی تسا ایمان تو ہٹن والے بندے کو نہ ہو. انہاں کہا میں تو سر نہ چومدا. کہ وقت موت ہے کہ منظور ہے. کہ اچھا سر نہیں چومدا چلو میرا متھا چا چوم. سارے جڑے تیرے نال بندے میں سارا چھوڑ لے سا. حضرت عبداللہ ابن حذافہ رضی اللہ تعالی نے سوچا ہے اگر متھے چومن دی وجہ تو باقی مسلمانوں دی جان بچ ونجے تا کیڑا حرج ہے. نیڑے تھین متھا چا چوما ہی نے. بادشاہ سارا چا چھوڑا ہے. چل دے سفر کریں دے مدینے شریف پہنچ گئے. مدینے شریف پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ دا دور سارا واقعہ بیان کیتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تقریر کی صحابہ کرام دے مجمع وچ فرماون لگے حق علی کل مسلم ان یقبل راس عبداللہ ابن حذافہ. او مسلمانوں عبداللہ ابن حذافہ نے نصرانی بادشاہ دی پیشانی نو بوسا دیتا ہے. باقی مسلمانوں دی جان چھڑوئیے. میں عمر فاروق اعلان پیا کرے نا ہر مسلمان دے اوتے ضروری بن دے جو پیار دی وجہ تو عبداللہ دی پیشانی نو بوسا دے. سارے آ کے بوسا دیوان لگ گئے. اگو لمبی گل ہے میں صرف اشارہ ہی کرنا آئی. سولی تے چڑھایا گیا ہے لیکن وقت بھی ایمان چھوڑا. سامنے موت نظر آتی پئی ہے لیکن وقت بھی ایمان دے یقین چھوڑنے واسطے تیار نہیں. اللہ اللہ بغض تے تس نظر آتی پئی ہے لیکن وقت بھی دل کے اندر ایمان دا بلدا ہے دیوا مسمان واسطے تیار نہیں. کہ آنکھیں تے بڑا خوب آنکھیں کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں. ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. جتنے تھوڑی پریشانیاں تھے وہ کھانا نا وہ تھوڑی ایمان دے واضح ہونے کا پتہ نہیں لگتا ہوں. رب العالمین نے فرمایا سورۃ العنکبوت 21واں پارہ تے ابتدا فرمایا الف لام میم حسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. آیت نمبر 2 سورۃ العنکبوت 23واں پارہ میرے سامنے. اچھا لوگوں نے کیا سمجھ گئے کہ ایمان دا نعرہ مارن تو بعد میں اللہ کی طرف امتحان نہیں آنے. نہیں آزمائشاں دی بٹیاں دے اندر تانوں دٹاوے سی بڑی بڑی پریشانیاں تے اوکھاں دے مصائب آونے نا. اللہ کریم کامیابی کیویں ملنی ہے فرمایا آزمائشاں دی بٹی وچ ونجن تو بعد پریشانیاں تے اوکھاں دا شکار ہون تو بعد وقت بھی بندے دی زبان تے نعرہ پیا لگدا ہوے حسبنا اللہ. ایک کمال ہے. آج کیوں استقامت نہیں رہی؟ ابو داؤد شریف حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک دور آنا ہے میری امت دے اوتے کافر لوگ غیر مسلم لوگ ایک دوسرے کو دعوت دے سن مسلمانوں کے خلاف. سارے کٹھے ہو آؤ کہ مسلمانوں کو مٹاؤ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے نا جی تسا دعوت کرے دیو تو دوسرے کو دعوت دے دیو. آ یار میرے گھر تیری دعوت ہے تشریف گنا دعوت دے جی بندے کو کٹھا کرے دیو. انہیں غیر مسلم مسلمانوں کے خلاف کٹھا کرے دین. صحابہ کرام عرض کرے اللہ دے محبوب اس ویلے مسلمان تھوڑے سن. آخے نہ تعداد تو زیادہ ہونی ہے تو وقت بھی غیر مسلمہ بھی یہ جرات. ابو داؤد شریف حدیث آپ رب العالمین نے کلام مقدس کے اندر اس گل کا جواب چلتا ہے. میرے سامنے سورۃ آل عمران چوتھا پارہ کہ آیت نمبر 173 فرمایا الذین قال لهم الناس ان
الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا. 70 صحابہ کرام شہید ہوئے غزوہ احد کے اندر، تو 70 بندے زخمی ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ بھی زخمی ہوئے، دندان مبارک بھی شہید ہوئے. کہ زخمی صحابہ کرام نو اللہ کے 70 شہیداں دا جنازہ پڑھن تو بعد دفن کرن تو بعد واپس آ رہے ہیں کہ ابو سفیان نے عبد القیس قبیلے کے بندے چ بھیجے آ کے مسلمانوں کو ڈراون لگ گئے. آگے پہنے مکے والے اگے انہیں 70 بندے تیرے شہید کر چھوڑے، 70 بندے تیرے زخمی کر چھوڑے، ایک نو بھی انہیں باقی نہیں چھوڑنا. فخشوہم فخشوہم، ڈرو ڈرو انہیں دا اسلحہ زیادہ، ڈرو ڈرو انہیں دی ہتھیار زیادہ، ڈرو ڈرو انہیں دی طاقت زیادہ، ڈرو ڈرو سارا دی پاور انہیں دے نال، ڈرو ڈرو سارے متفق ہوئے کھلوتے ہیں. اللہ فرماتا ہے فزادہم ایمانا. دشمنوں دیا دھمکیاں زیادہ ہوندیاں گئیاں کہ میرے نبی دے یاراں دا ایمان زیادہ ہوندا گیا. اقبال آتا ہے کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیز بھی مرتا ہے سپاہی. صحابی آدھے جنگ بدر میں میں گیا، لڑائی واسطے ہتھیار کو نہیں، میں سوٹی چا چاہیے، سوٹیاں نہ لڑنا ہے کھلوتا ہے. مکیاں میں ڈٹھا سوٹیاں چاہ کے کھلیں. اگر خدا دی قسم ہے جڑے جنگ شروع تھئیے میں آمنہ دے لال دا صحابی تو اللہ کی قسم کر کے آدھا میرے سنگیاں دیا تلوار اتنی نلپیاں چل دیا جتنا اللہ سوٹی نال کم میں نے دے دا بھی آئی. اللہ اللہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں، غلامی میں نہ کام آتی ہے شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو کے یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں. کیسر روم نال ٹکرے آیا کھلوتا سپاہ سالار، 13 لاکھ رومیاں دی فوج تے مقابلے کے اندر مسلمان 3000، 3 لاکھ تے 3000 انہوں کی طرف سے نہیں آیا. آخر لگے مسلمانوں کوئی بندہ بھیجو سارے نال مذاکرات کرنے واسطے. حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مغیرہ نے بھیجیں. حضرت مغیرہ پہنچیں، رومیوں کے سپاہ سالار نے دربار لے سونے کے کڑے پوائے گئے، آپ بھی پائیں اس درباریاں کو پائیں، سونے کا تاج سر پہ رکھے، بڑے خدام عالیشان قالین بچھائے، خیمے لگے ہوئے. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے تے کاٹھی بھی نہیں رکھی، ننگی پیر تے سوار ہو کے گئے گھوڑے دی، خیمے دے نیڑے گئے کلا بندہ لے کے خیمے دی رسی نال گھوڑے دی لگام چڑھ کئی نے تلوار نے آمی چوچا کٹھی، انہیں گزر دے بھی گئے تے قالین نو تلوار نال ٹوٹے ہی کرے دے گئے. توڑ پہنچے سپاہ سالار دے تخت دے اتنے والے کے نال بہ گئے. ہٹو ایک ہے بھائی ساڈا امیر سارا کمٹ چلے اس آقا جے کر اے تسا لوگ جو انہاں دے کو جھک دے ہو سامنے دے کو جھکن والے ہیں. جے کر میں کو نال لیے بن دے میں کوئی آپ پتا نہ آیا تسا سدا ہی میں لیدا پیاں. انہاں خبر تے ناراض تھی کہ میں لے کے چلو بیٹھے بیٹھے نال بہ گئے. سپاہ سالار رومیاں دا کھانا گھال سنو کی آئے ہو اکھے آئے ہیں اسلام کی دعوت دیون واسطے تے جے اساں اسلام قبول نہ کیتا دعوت. حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوند لگے لباس سے سر سے عالی شان پگڑی نہیں، پیرے عالی شان جتی نہیں، ننگی دھاری دار تلوار ہاتھ وچ فرماون لگے یہ اسلام قبول نہیں کرنا. کہ لگ فوجا دا سپاہ سالار میں تینوں ٹیکس دیونا پوسی اساں غریباں نوں. ٹیکس رے جزیہ اس کا ٹیکس
تے جے کر اساں ٹیکس بھی نہ دیتا ود کے اسی حضرت مغیرہ گرج کے فرمایا مسلمان نہیں چاہتا تو ٹیکس دے، جو ٹیکس بھی نہیں دینا چاہتا اے تلوار دے گل فیصلہ تیرا سر تلوار کرے سی۔ اس آخا اچھا معمولی تلوار دے سہارے تے ساری فوج نال ٹکر نہ بنائیو۔ حضرت مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا مگوا ڈھانا پتہ لگ جائے تلوار کی کاٹ کتنی ہے، ٹھیک ہے دستا تینوں پرانا نظر آتا بھی ہے، دو تر ڈھانا منگوائیاں گئی۔ حضرت مغیرہ وار کرے دے گئے کہ اتنا رب العالمین نے اثر چ رکھے، ڈھانا کٹی کٹی کے ڈھانیاں گئی، بڑا پریشان ہوئے، سپا سالار مٹی پی اسنال ٹوکرا چ منگوایا سا انہیں مٹی سٹن لگے حضرت مغیرہ کے اتنے توہین کرنے واسطے انہیں مٹی نو چپتا ہے کہ انہیں مٹی حد گھن کے دے ٹر پے آخر لگے دربار والوں کو پتہ لگ گئی تے بادشاہ اپنی زمین کی مٹی سانو لے چھوڑی ہے، زمین ساری ہاں کہ جنہ دا اللہ نال یقین ہوئے اسباب انہوں نے ڈرا سکتے کہ رب العالمین دے قرآن دا انداز ہی ہوئے کہ مسلمان نو اسباب دے نظر نہیں رکھنی چاہیے، مومن بندے نو مسبب تے نظر رکھنی چاہیے۔ رب العالمین دے قرآن دا حوالہ سنے، سورت دا نام سورت الشعراء، اللہ تیرے قرآن دے انداز تو قربان ہوئیاں مالک کائنات فرمانے فلما ترى الجمال قال اصحاب موسى انا لمدركون۔ آیت نمبر 4 سورۃ الشعراء 19 پارہ۔ حضرت موسیٰ کلیم جڑے ویلے اپنے بنی اسرائیل دے بندہ نو نال لا کے دریائے نیل دے کنارے گئے کھلوتے نا تو قوم گھبرا گئی، پیچھے فرعون پیڑائے اللہ اللہ ہتھیاراں نال لیس بڑے بڑے فوجی جرار دے لشکر بھی شامل۔ حضرت موسیٰ دے ساتھی گھبرا کے آکھن لگے اج تک پکڑے گئے، اگوں موجاں نظر آندیاں پئیاں، پیچھے فوجاں نظر آندیاں پئیاں، ساڈا کے بننے۔ حضرت موسیٰ کلیم دے ساتھی جڑے گھبرا گئے، اگوں لیڈر نے بڑا کرے کے جواب دیتا ہے، قربان ہوئیاں سپا سالار دے جواب تو رب العالمین نو حضرت موسیٰ امیر دا جواب اتنا پسند ہے، رب العالمین نے اس کمانڈر دے جواب نو قرآن سے بنائے۔ حضرت موسیٰ دے ساتھی گھبرائے کھلو کر عوام گھبرائی کھلو، یہ نہیں جو امیری گھبرا بنیا، امیری گھبرا بنیا نہ عوام ہونے حوصلے وچ، عوام ہونے غیرت وچ، عوام ہونے اچے ارادے والی۔ امیر جرکا کھلوتا ہوئے تقریر ہی نہ کر سکے، بیان ہی نہ کر سکے، ڈر ڈر کے گل، واہ بھائی واہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام امیر قربان ہوئیاں، رب کعبہ دی قسم اللہ نو حضرت کلیم دا جواب اتنا پسند آئے، رب العالمین نے جواب نو قرآن چا بنائے، ایسا جواب دے عوام دے سامنے کمانڈر کے امیر، تاکہ جنہ دے حوصلے کٹھے کھلوتے انہوں دے حوصلے بھی زیادہ ہو گئی نا۔ امیر تو یہ ہوئے، اللہ فرما دے امیر جواب دیتا تے آکھن لگے اگو موجا پچھو فوجا، اگو بھی موت پچھو بھی موت۔ حضرت کلیم کمانڈر فرمایا کالا کلا ہتھیاراں نو نہیں دیکھنا، فوجاں نو نہیں دیکھنا، انہاں دے مال تے اسباب نو نہیں دیکھنا، طاقت نو نہیں دیکھنا، سارے کھلوتے تے اگو موجاں کو نہیں دیکھنا۔ او نبی عوام تے آیا تہاڈی نظر موجاں تے فوجاں تے لگی کھلوتی ہے کہ میں موسیٰ کلیم دی نظر موجاں تے فوجاں دے مالک اللہ تے لگی کھلوتے۔ سبحان اللہ۔ انما یا ربی سیہدین، اللہ کریم کے کر رستے بناون سے آیا، موجہ تے فوجہ دے گی چالے کی رستے بنا دے سی۔ اللہ اللہ تسلی دیا دے دے کمانڈر، اللہ کریم فرما دے اصحی وہی چگی تھی اوحینا الى موسیٰ انذری بیاسا کر بہر، میرے پیغمبر سمندر دی موجہ تے سوٹا مارنا، اللہ سوٹے مارن نال کے بننے ایک خالی کھوکھلا سوٹا، اللہ کریم فرما دے میرے پیغمبر میں اللہ کریم کم جنر سے آنا سوٹا تو ہی کم جن سک۔ سبحان اللہ، مارا سوٹا اللہ رسے بنا رہے تھے۔ مصیبتیں تو پریشانیاں تو آئی ہیں لیکن بندے نو حوصلہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں تو بندے نو سب تو زیادہ ڈر ہوندے موت دا، مومن واسطے تا موت والے تا شہادت،
صحابہ کرام عرض کریں اللہ دے محبوب موت تو بعد شہادت دی موت تو بعد انسان جڑا شہید تھی گا بھی ہے شہید اس کو سوال جواب بھی ہوتا کہ نہیں. اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے امتیو شہید دے خون کا قطرہ زمین پہ ڈھانڈا نہیں اللہ حساب پہلے معاف کیا کریں گے. اللہ اللہ. سورۃ الاحزاب کا حوالہ سنے 22واں پارہ سورۃ الاحزاب. آمنہ بلال صلی اللہ علیہ وسلم نال مقابلہ کرنے واسطے مکے والے بھی آ گئے. سارے خیبر والے یہودی اکٹھے ہو گئے. 4 چفیرو دے یہودی. ہوں بھائی بڑا مشکل وقت. سورۃ الاحزاب کے اندر حوالے اللہ نے منظر بیان کیتے. احزاب حزب دی جمع ہے. حزب دا معنی لشکر, الاحزاب دا معنی بہت سارے لشکر. یہودیاں دے لشکر, عیسائیاں دے لشکر, مکے والے کافراں دے لشکر. 4 چفیرو آ گئے مدینے دا گھیرا چکیتا ہی. جنہ خوش نصیب حاجیوں اللہ توفیق دیتی ہے دیکھا اس نے 5 مساجد کبھی مسجدیں جڑیاں بنی ہوئی مدینے شریف کے باہر خندق کھودی گئی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے اتنا مشکل وقت کہ پیڑ سے پتھر بدی کھلوتے نا. امام الانبیاء پیڑ سے 2 پتھر بدی ہوئے نا خندق کھودن کے اندر لگی ہوئے نا. سارے جڑے میرے لشکر کٹھے ہو کے آ گئے. اللہ نے منظر بیان کیتے وہاں قرآن قربان بنیا رب العالمین دی لا ریب کتاب مالک کائنات فرمینے نا او کائنات والے ہو موقع 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 ہے کہ جڑے منافق قسم دے بندے ہن انہاں نعرہ مارا تے آکھن لگے ان بیوتنا اورا. آیت نمبر 13 سارے تک گھر لگے نہیں حفاظت والا بندہ کوئی نہیں سانیاں دے مقابلے وچ. اللہ فرماتا ہے وما ہی بیورا گھر والا بہانہ پہ بڑے نہیں انہوں گھر خالی کوئی نہیں. فرارا نسنا چاہتے ہیں جو ساریا قوماں کھلو کے مقابلے کے اندر کون ان ٹکر دے. اللہ اللہ رب العالمین دی لا ریب کتاب فرمایا بلغت القلوب الحناجر. اتنی سختی آئی اتنا اوکھا ٹائم آئی کہ مومنا دے دل دھڑکن لگے. اللہ اللہ زلزل زلزال شدیدا بڑا اوکھا ٹائم ہے. پیٹ کے پتھر بدھے ہوئے نا ہتھیار بھی زیادہ نہیں اسلحہ بھی زیادہ نہیں لشکر بھی زیادہ نہیں تو مقابلے سارے مل کے کھلوتے نا. آج جے کر مسلمانوں کا نام و نشان کسے نہ مٹایا اور تو ایریا گولڈن چانس بھی نہیں کوئی نہیں. رب العالمین فرمینا کہ جرے ویلے لمار المؤمنون الاحزاب ہے قرآن پاک دی آیت اپنے دل کی تفسیر اتنے لکھو تے یاد کرے. میرے سامنے آیت نمبر 22 21 پارہ تے سورۃ الاحزاب لمار المؤمنون الاحزاب کہ جرے ویلے مومناں نے لکھا سارے لشکراں نو. ہائے ہائے قرآن اب آپ دے ذہن حاضر لمار المؤمنون الاحزاب. اے یہودیاں دے لشکر اے عیسائیاں دے لشکر اے مکے والیاں فوجاں قالوا مومن آخر لگے. سنے مومنا کا جواب ڈرے نہیں بے حوصلے نہیں ہوئے کہ انہوں کو ہتھیار انہوں کو اسلحے انہوں کو سامان کی فراوانی نہیں. ما وعدنا اللہ ورسولہ صدق اللہ ورسولہ. رب العالمین صحابہ کا جملہ اتنا پسند آئے اللہ کریم نے قرآن سے بنائے ڈٹوئن والے بندے انہوں نے سارے غیر مسلمان کے لشکر دیکھنے تو بعد آمنہ جلال دے یار رکھن لگے سبحان اللہ ھذا ما وعدنا اللہ ورسولہ. اوے لشکر ہی نہ سارے مقابلے چ کھڑوتے جنہ دا وعدہ کیتا ہی اللہ تے اللہ دے رسول نے. اللہ کے اللہ کے رسول فرمایا یار سے مٹاون واسطے صدق اللہ ورسولہ. اللہ سچ فرمایا ہے اللہ کے رسول سچ فرمایا ہے. اللہ کریم نے دس سارے لشکر دیکھن تو بعد یہودیاں دی فوجاں دیکھن تو بعد مکے والے دے
لشکر دیکھنے تو بعد صحابہ دے دل دا حال کے کیا فرمایا وما زادہم الا ایمانا سارا کافراں دیا تیاریاں دیکھنے تو بعد صحابہ دا ایمان بڑھ گیا سبحان اللہ انہوں دے لشکر بدلے گئے صحابہ دا ایمان بڑھا گیا یہ جان دی ہوئی تو سیکھ تھی حق تو یہ ہے کہ حق آبان ہوا موت آمنی ہے صحابہ کیوں ڈرے گا سورۃ کا نام سورۃ البقرہ دوسرا پارا اللہ کریم فرمائے ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون آیت نمبر 243 ایک قرآن دی آیتاں تا بیان پیا کرے نا احادیث شریف صحابہ کرام دے واقعات تا عرض پیا کرے نا تاکہ اگر امت مسلمت مشکل وقت آئے تو مسلمانوں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے کامیابی مل گئی تائی جیتے مسلمانوں دی تے جے کر اللہ دے رستے کی موت آ گئی تائی جیتے وقت شہادت نقصان مسلمان دا کوئی نہیں اللہ اللہ آغا شورش ہیں کہ میرے ہمراہی کریں گے اس طرح جانے نثار مغفرت کی ذرے ذرے کو دعا دینی پڑے اور اتنا کر دوں گا میں ماں کی محبت کو بلند دل کے ٹکڑوں کو شہادت کی دعا دینی پڑے اللہ اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے قرآن نازل کیا تھی بنی اسرائیل کے اندر رب العالمین کی طرف حکم ہے نکلو اللہ دے رستے جہاد وچ نہ کہو جہاد مارے لے سوں مکانوں چھوڑ کے پہاڑوں سے نکل گئے اللہ کریم کتنے بندے ہیں فرمایا وہ 70,000 بندہ پہاڑوں سے نکل گئے اللہ نکلا کیوں فرمایا حضر الموت موت دے ڈر دیا تو جہاد جگہ مارے لے سوں پہاڑوں سے نکل گئے ساری رہ گا سانو جہاد کرنا بوسی اللہ فرمانا فقال لهم الله موتوا جیلے ویلے 70,000 بندہ پہاڑوں سے پہنچے اللہ حکم دیتے سارے مر گئے سارے مر گئے لاشاں پہ کچھ مدت تو بعد حضرت حزقیل علیہ السلام دا گزر ہوئے اللہ ایڈیو لاشاں پہاڑ کیوں پہ اللہ فرمائے موت دے ڈر تو ملے ودے ہن میں اللہ اتنے چمارے اللہ مہربانی کر کے زندہ چکار حضرت حزقیل علیہ السلام دعا کی تھی اللہ زندہ چکیتا فرمایا ثم حیاہم اللہ وقت دوبارہ زندہ چکیتے اور موت دے ڈر تو ملے ودے آئے جہاد گئے تو مارے رہے سوں اللہ فرما دے کہ موت دے ونتے آپ دوسرے دے بھی دے سکتا سورۃ آل عمران کا حوالہ سنائے وہاں قرآن پاک کا انداز 70 صحابہ جڑے شہید تھے غزوہ احد کے اندر منافق کھن لگے ہی اسا تاجرا سے نہ منو اسا تینا کو آخر نہ منو گئے نہ ہوتے میدان وچ مارے گئے منافقہ جڑے ٹوکا ماریا اللہ کریم نے قرآن دی آیت نازل کی تھی یہ میرے سامنے سورۃ آل عمران 4 پارہ اللہ فرماتا ہے ٹوک بازیاں پہ کریں منافق آخر لگے نہ لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا آیت نمبر 156 4 پارہ دے سورۃ آل عمران اساں جی گھر وچ بیٹھے اے بھی بیٹھے ہوندے تے مرن کوئی نہ لڑائی وچ مرے کوئی نہ اللہ کریم فرماتا میرے محبوب اعلان کرو قل فادرؤوا عن انفسکم الموت اے تساں گل کرے دے پیو کہ گھر وچ صحابہ باندھے تے مرین کوئی نہ غزوہ احد وچ نہ تے قتل نہ تھیے نا میں اللہ تانوں موت دے لگا اپنے وجود تو موت نو ہٹا وکھو 70 منافق گھر بیٹھے مر گئے موت تو کوئی بھی مر سکتا
حب الدنیا کراہیت الموت، کیونکہ دنیا دی محبت تے موت تو نفرت آ گئی ہے سارے دل تو ڈردے پے ہیں کہ جڑے ہس ہس کے موت کا جام پیون والے ہونے دنیا دیا طاغوتی طاقتیں انہوں نے نہیں ڈرا سکدیاں. ہاں کچے جھونپڑے چ بہن والا ملا عمر، غریب تے مسکین. سارے کئی علماء کرام ملاقات کی تھی کچے جھونپڑے چ. ہاں جڑے ہرمزان آیا ہے گرفتار ہو کے رومیاں دا سپاہ سالار حضرت عمر دے سامنے، باقی ان کے لشکری بھی نال گرفتار تھے ہیں. مدینہ شریف ہتکڑیاں جکڑا ہوا آیا، امیر المومنین نال میری ملاقات کراؤ. غیر مسلم آئی عیسائی آئی، آ بھائی کتنا رکھے انہوں دا مکان کتنا کوٹھی کی کوٹھی چھوٹی کو نہیں حضرت عمر دی. اچھا کتنا اس نے کیا ہو جی ہتکڑیاں نال جکڑا ہوا ہرمزان نو گھن کے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبی ستے پین سر تلے باہر رکھی ہوئی مٹی کپڑے نال لگی ہوئی پسینہ مادہ پی آئی زمین تر بتر تھی پی آئی. ہرمزان جڑے ڈٹھا صحابہ کرام تو پوچھنے لگا یہ تو امیر المومنین عمر ہے رضی اللہ تعالی. فرمایا ہاں یہ کب گیا جلال دی وجہ تو آخر لگا اصا ظلم کرنے ہیں تاکہ اصا ڈرتے ہو جائے سے فاروق اعظم انصاف کرنے والے تانوں خدا تو سوا کہنا ڈر اللہ اللہ. ٹھیک ہے ساری دنیا تلی کھلوتی ہے اسباب لے کے آ گئے کہ لوگ ہی ٹکتے پین تو یگتے پین ہائے کے بنسی ہتھیار ایک پاسے تیارے ایک پاسے لشکر ایک پاسے ایٹم بم ایک پاسے، لیکن غیرت ایمانی تو منو نا جھوپڑے کے کچی زمین سے بہن والا وقتی ڈٹا کھلوتا ہے. ٹھیک ہے ملا عمر آ کے ہم اس دہشت گردی میں ملوث نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود اگر امریکہ حملہ کرنے کی کوشش کی تھی اصل منہ کو جواب دینا ہے یار کچھ نہیں نہ کر سکے. غیرت ایمان بھی کا دیکھو نا یعنی جس کے نال جواب کی میری ہے. ٹھیک ہے سب ملوث نے اس کام دے اندر، اس دہشت گردی نال سرا کوئی تعلق نہیں، لیکن اگر اس نے حملہ کرنے کی کوشش کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ایمان تمنو غیرت تمنو کچھ بھی نہ کر سکے. اتنے جابر دے سامنے یہ کلمات آخر والی بہت غیرت ایمانی دا تقاضا ہے. وجہ کہ ہے جن دل دے اندر ایمان والا جذبہ پیدا ہوئے مسلمان دے سامنے ہتھیار کچھ نہیں ہوندے، اسلحہ کچھ نہیں ہوندا، فوجاں کچھ نہیں ہوندیاں. جن دی نظر رب العالمین تے ہوئے اور دنیا دے اسباب تے نظر نہیں رکھ سکتا. اللہ اللہ جب اس انگارے خاکی میں ہوتا ہے یقین پیدا تو کر لیتا ہے یہ بالوں پر روح الامی پیدا. ارمان دی یہ گل ہے کہ جری دہشت گردی ہوئی ہے اصلی غیر مسلم افسوس کا اظہار پہ کرنے ہیں کہ غیر مسلم نور بے گناہ مارنا یہ ساری شریعت کے اندر بھی جائز نہیں، لیکن کم از کم غیر کی آنکھوں کا تلکا تجھ کو آتا ہے نظر دیکھ اپنی آنکھ کا غافل برا شاطیر بھی. ٹھیک ہے یہ بھی حادثہ ہے امریکہ پریشان کہ دنیا کے اندر پروپیگنڈا شروع ہو گیا ہے. 11 سال تو عراق کے اندر جی دہشت گردی ہو رہی ہے اس ویلے اکھ نہیں پہ کھلتی. فلسطینی بیچارے جہے مٹی کے ڈھیلیاں نال جنگ پہ کرے ہیں انہوں کے تابر توڑ حملے کیتے جا رہے ہیں. اس اقوام عالم کی اکھ نہیں کھلی. کشمیر کے اندر بھائی نو وقت نال جکڑ کے خدا دی قسم میں مقبوضہ کشمیر کی سرحد کا گیا تقریر کرنے واسطے احباب نے رو رو کے میں نے سنا ہے خدا دا قرآن میرے حد کے اندر ہے. اللہ دی قسم بھائی نو درخت نال جکڑ کے ان کی والدہ تے ہمشیرہ نو سامنے ننگا کر کے بے آبرو پہ کرے ظالم درندے ہندو. اس ویلے اقوام عالم کا جذبہ بیدار نہیں ہوتا. غیر کی آنکھوں کا تنکا تجھ کو آتا ہے نظر دیکھ اپنی آنکھ کا غافل شاطیر بھی. اچھا مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کہ دہشت گردی صرف امریکہ کے اندر نہیں پوری دنیا کے نہیں ہونی چاہیے. اب میری گل ٹھیک ہے کہ نہیں؟ دہشت گردی پوری دنیا سے نہیں ہونی چاہیے. جس طرح امریکہ کے اندر دہشت گردی جائز نہیں اسی طرح سارا یہ مطالبہ ہے عراق کے اندر بھی دہشت گردی جائز نہیں. اگر امریکہ میں دہشت گردی جائز نہیں ہے تو فلسطین کے اندر بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر امریکہ میں دہشت گردی کا کوئی جواز نہیں ہے ہم مسلمانوں کا یہ مطالبہ ہے کشمیر کے اندر ہندو کو بھی بنیے کو بھی دہشت گردی کی اجازت نہیں ہونی چاہیے. اگر کشمیر میں اگر امریکہ کے اندر دہشت گردی کی اجازت نہیں دی جا سکتی تو اسی طرح مقدونیہ کے اندر البانوی مسلمانوں کو بھی دہشت گردی کا نشانہ نہیں بنانا چاہیے. اگر امریکہ میں دہشت گردی کی کوئی گنجائش نہیں ہے
تو جو 70,000 کشمیری خاک و خون میں تڑپ تڑپ کر سو چکے ہیں ان کے اوپر بھی یہ دہشت گردی والا حساب بند ہونا چاہیے. اگر امریکہ میں دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے تو افغانستان میں بھی دہشت گردی نہیں ہونی چاہیے. اللہ اللہ یاد رکھے آپ نے فرمایا کل آمنت باللہ ثم استقم. مزے دی گل ہے جڑا سفیر ہے نا افغانستان میں اسلام آباد نہ تھا تو بھائی جان دو عبد السلام ضعیف نہ ہے عبد السلام ضعیف کہ رب العالمین دے بھروسے دے اعلان دیکھو اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا. ٹھیک ہے اصل ضعیف ہے پر اللہ تو ضعیف ہو نہیں. اللہ اللہ بہرحال دہشت گردی جیسا مخالف ہیں پوری دنیا سے نہیں ہونی چاہیے کہ جڑے لوگ اس دے اندر مجرم ہیں وہ تو قابل سزا ہیں لیکن جڑے اس جرم دے اندر ملوث نہیں انہوں نہ کردہ جرم دی سزا دیون دی بھی مسلمانوں دی طرف اجازت ہو. اللہ کریم سارے اندر ایمان دی غیرت برقرار رکھے. وما لنا الا البلاغ. تمام قسطیں خریدنے اور ریکارڈنگ کے لیے قمری میوزک سینٹر لاری اڈا پر تشریف. علماء کرام کی قسطیں خریدنے اور بنوانے کے لیے قمری کیسٹ ہاؤس لاری اڈا می والے تشریف. شکریہ. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. أيها الناس وحدوا الله فإن التوحيد رأس الطاعات واتقوا الله فإن التقوى بلا كل حسنات وعليكم بالسنة فإن السنة تهدي إلى الطاعة ومن أطاع الله ورسوله فقد رشد واهتدى وإياكم والبدع فإن البدعة تهدي إلى المعصية ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا. وعليكم بالإحسان فإن الله يحب المحسنين ولا تقنطوا من رحمة الله فإنه أرحم الراحمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعني واياكم بالايات والذكر الحكيم. انه تعالى جواد كريم قديم ملك بر رب رؤوف رحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. الآية. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشهدهم في أمر الله عمر وأعزكم عن عثمان وأخذهم علي رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تتخذهم من بعدي ورضا ومن أحبهم فلحبي أحبهم ومن أبغضهم فلحبي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله فيمسك وإن يأخذه. الله اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم أيد الإسلام والمسلمين. اللهم أهلك الكفرة والمشركين. اللهم شتت شملهم. اللهم فرق جمعهم. اللهم باعد بينهم. اللهم زلزل أقدامهم. اللهم دمر ديارهم. اللهم خرب بلادهم. اللهم بدل أحوالهم. اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم نوّر قلوبنا بالقرآن وزين أخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا في الجنة بالقرآن. اللهم عاملنا بما أنت أهله ولا تعاملنا بما نحن أهله. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. أيها الناس تعالوا